سورۃ الروم پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ روم ہے۔ اس کا نام سورہ روم اس لیے ہے کہ اس کی دوسری آیت میں لفظ روم موجود ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا 84 نمبر پہ یہ نازل ہوئی ہے، اور جو قرآنی ترتیب موجودہ ہے جس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ 30ویں نمبر پر ہے، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور اس کا پہلی صورت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت محسنین یعنی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اب سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایمان والوں کے ساتھ نصرت کا وعدہ ہے، بشرطے کہ وہ اپنے ایمان پہ استقامت اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں ہیں۔ ان کا معنی مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ان پہ صرف یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور باقی ان کا مفہوم معنی یہ کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی آیتیں اتاری ہیں، ایک محکمات ہیں جن کا معنی مفہوم ہر کوئی سمجھتا ہے اور وہ اتنی سمجھنے کے لیے ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ متشابہات جو ہے نا، ان کا معنی مفہوم تلاش کرنا فرمائے یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے۔ ایمان والے یہی کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ غلبت الروم، رومی ہار گئے، رومی مغلوب ہو گئے، ہار گئے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم، اور وہ ان کے غلبہ کے بعد، یعنی فارسیوں کے ان پر غلبہ کے بعد، یا وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد، ہارنے کے بعد، سیغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے۔ اصل میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی 571 عیسوی میں، اس وقت جزیرہ نما عرب جو ہے، اس کے کنارے پہ 2 بڑی سلطنتیں اور حکومتیں تھیں۔ ایک حکومت تھی پارسیوں کی، ایرانیوں کی، جس کو فارس کہا جاتا تھا، اور دوسری حکومت تھی رومیوں کی، جس میں یہ ترکی ہے، شام ہے، مصر وغیرہ، یہ علاقے سارے یعنی رومی سلطنت کے زیر سایہ تھے۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 31 برس کی تھی، اس وقت 602 ہجری میں یہ جو ایرانی ہیں انہوں نے حملہ کیا رومیوں پہ۔ رومیوں پہ جب حملہ کیا تو کافی لمبی ان کی آپس میں جنگ ہوئی، اور بالآخر 614 عیسوی میں یہ جو پارسی ہیں آتش پرست، یہ رومیوں پہ غالب آ گئے، اور رومیوں سے کافی علاقہ انہوں نے چھین لیا، یہاں تک کہ یہ فلسطین اور اسی طرح شام اور قسطنطنیہ تک پہنچ کے بہت سارا علاقہ ان سے چھین کر انہوں نے اپنے انڈر لے لیا۔ اب جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے، کیونکہ 300 عیسوی میں جو رومی لوگ تھے انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، جو اس وقت صحیح مذہب تھا۔ یعنی اسلام سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا میں صحیح مذہب وہ عیسائیوں کا تھا،
کیونکہ سب سے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً یہ جو 600 سال کا فاصلہ ہے، اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتا ہے، یعنی وحی کا انقطاع رہا ہے۔ اس سے پہلے لگاتار انبیاء آتے رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یعنی رومیوں نے جو ہے وہ عیسائیت اختیار کر لی تھی، اور اس وقت صحیح مذہب عیسائیت کا تھا۔ تو اب چونکہ رومی جو ہے نا وہ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح باقی رسولوں کو بھی مانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے۔ تو اس وقت تو چونکہ اہل کتاب تک وہ زیادہ پوری دعوت پہنچی بھی نہیں تھی، تو اہل کتاب جو ہے نا اس وقت یہ مسلمانوں کے قریب سمجھے جاتے تھے، مسلمان ان کے حمایتی تھے۔ اور جو پارسی ایرانی تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، سورج کے پجاری، یعنی وہ مشرک تھے، اور مشرکین مکہ کی حمایت ان کے ساتھ تھی، ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ دونوں ہم مذہب تھے، وہ بھی مشرک تھے، یہ بھی مشرک ہیں، اور مسلمان بھی ایک آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، اور وہ رومی بھی اس آسمانی کتاب کو ماننے والے تھے، اس لیے ان میں کچھ قرب تھا۔ تو جب 614 عیسوی میں پارسی غالب آ گئے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی اعلان نبوت کے بھی 5 سال گزر چکے تھے۔ اس وقت یعنی مکہ مکرمہ میں 5 سال گزر چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت میں۔ تو اس وقت مشرکین بڑے خوش ہوئے، اور جگہ جگہ مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ دیکھو جی تمہارے جو اہل کتاب ہیں ان کو مار پڑی، اور اچھی مار ڈالی ہمارے ایرانیوں نے، اور انہیں بڑی شکست دی اور شکست فاش ہوئی۔ اسی طرح ہمارے جو حمایتی ہیں، جن کے ہم حمایتی ہیں، وہ بھی غالب آئے، ہم بھی تم پہ غالب ہیں، تو دنیا میں چرچا اور نام ہمارا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ رومی فی الحال ہار گئے ہیں، لیکن عنقریب وہ جیت جائیں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اور عربی گرامر کے اندر جو بضع کا لفظ ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ بضع کا لفظ کتنے کے لیے بولا جاتا ہے؟ عربی گرامر میں 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ تو اس وقت ابی بن خلف ایک کافر تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ دیکھو ہمارے ایرانی غالب آ گئے ہیں، اور کیسے جو ہے نا وہ رومیوں کو مار پڑی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یہ آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی تھی، تو انہوں نے اس سے کہا کہ انشاءاللہ عنقریب جو ہے نا رومی ایرانیوں پہ غالب آئیں گے، اور ایرانی ہار جائیں گے، اور 3 سال میں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر 3 سال میں رومی ایرانیوں پہ غالب آ گئے تو میں آپ کو 10 اونٹنیاں دوں گا، اور اگر 3 سال میں رومی ایرانیوں پہ غالب نہ آئے تو آپ نے مجھے 10 اونٹنیاں دینی ہے۔ اس پہ بات طے ہو گئی، ڈن ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب تذکرہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر میں نے 3 سال کا نہیں کہا، یہ بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ اور اب اللہ کی مرضی کے فتح تو ان 9 سالوں میں ضرور ہوگی، لیکن 3 سال میں ہونا یقینی نہیں ہے۔ 3 سال میں ہو سکتی ہے، 4 میں، 5 میں، 6 میں، 7 میں، 8 میں، 9 میں، 9 اینڈ ہے۔ تو لہٰذا آپ ایسے کرو کہ اس سے شرط میں بھی اضافہ کر لو اور مدت بھی بڑھا دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق گئے اور انہوں نے کہا جی کہ مدت میں اور شرط میں اضافہ کرنا چاہتے، اس نے کہا کر لو بھائی، 9 سال مدت ہے، اور 9 سال میں اگر رومی غالب نہ آئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر وہ غالب آ گئے تو آپ نے 100 اونٹ دینے۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس پہ فریقین کے درمیان شرط طے ہو گئی۔ اب جب کچھ عرصہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت فرمائی، تو اس وقت جو ابی بن خلف تھا اس کو فکر ہوئی کہ بھئی ابوبکر بھی کہیں ہجرت نہ کر جائیں، اس لیے وہ بھاگا ہوا آیا اور کہا کہ مجھے کوئی ضامن دے کر جائیں، اگر آپ فوت ہو جائیں یا آپ وہاں چلے گئے ہیں تو مجھے کوئی ضامن دے کر جائیں کہ جو آپ کے بعد یہ شرط میرے ساتھ پوری کرے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میرے بیٹے جو ہے نا وہ عبد الرحمن وہ اس بات کے ضامن ہیں۔ تو ضمانت ہو گئی، مزید تجدید ہو گئی شرط کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا، اسی دوران جب بدر جو ہے نا وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر میں فتح دی، تو اب پارسی اور رومیوں کی دوبارہ جنگ ہوئی، تو اس وقت جو ہے نا وہ ہرقل نے بڑی دلیری کے ساتھ جنگ لڑی اور پارسیوں کو شدید شکست ہوئی، اور وہ ان کی گویا کہ ایسی شکست تھی کہ اس کے بعد پارسی سنبھل نہیں سکے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے مکمل ان کو شکست فاش دے دی، ختم ہی کر دیا۔ تو اب جس غزوہ بدر کے موقع پر پھر مسلمانوں کے لیے ڈبل خوشی ہوگی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی فتح دی، اور ساتھ ہی اس دن ان کی فتح کی بھی خوشخبری آ گئی، اور پھر اس وقت سے پہلے ابی بن خلف مر چکا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے ورثاء تھے ان سے وہ 100 اونٹ لیے تھے، اور لینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یار ان کو صدقہ کر دو، یہ سخت ہے، ان کو صدقہ کر دو۔ اب یہ ہے تو قمار جوا ہے، لیکن چونکہ یہ جوئے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، جس طرح شراب کی حرمت سے پہلے شراب استعمال ہوتی تھی، لیکن جب حرمت نازل ہو گئی تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ شراب کی جو ہے نا وہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی اس سے پہلے کا ہے، تو چونکہ اس وقت عرب میں یہ کام چلتا تھا تو یعنی وہ کافروں کے ساتھ یہ شرط بھی لگائی، اور پھر ان سے جو ہے نا وہ مال بھی لیا، اور پھر اس کو آگے صدقہ کر دیا، ختم کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ ہے بالکل قمار بازی اور اس طرح کی شرط لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں مسئلہ یہ کہ یہ اس سے پہلے لگائی گئی تھی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو خیر بہرحال انہوں نے پھر وہ اپنی 100 اونٹنیاں وعدے کے مطابق دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے پھر اس دن مشرکین بھی جو ہے نا وہ ہار بھی گئے، اور پھر ان کو شکست بھی ہوئی، اور واضح طور پہ ان کو نظر آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مدد کرنا چاہیں تو کس طرح کرتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں نا الف لام میم غلبت الروم، مغلوب ہو گئے، ہار گئے رومی، فی ادن الارض، قریب کی زمین میں۔ اصل میں یہ جو جزیرہ نما عرب ہے اس کے بالکل کنارے پہ یہ شام اور فلسطین، اس کے درمیان اس علاقے میں جنگ ہوئی تھی، اس اعتبار سے اس کو قریب کہا، ٹھیک ہے، فی ادن الارض، قریب کی زمین میں، کہ بالکل عرب جزیرۃ العرب سے نکلتے ہی ساتھ، وہم، اور وہ، من بعد غلبہم، ان پارسیوں کے غلبے کے بعد، سیغلبون، ان قریب دوبارہ وہ غالب آ جائیں گے، وہ جیت جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اور بضع کا لفظ وہ میں نے بتایا کہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، اور اس کو ویسے اس کا ترجمہ کیا کرتے وقت کہا جاتا ہے چند سالوں میں۔ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے ہے حکم، من قبل، اس سے پہلے، و من بعد، اور اس کے بعد۔ یعنی مطلب جب پہلے پارسیوں کو فتح ہوئی تھی اس وقت بھی معاملہ اور حکم اللہ کے کنٹرول میں تھا، وہ بھی اگر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے ہوئی، یعنی اور اسی طرح من بعد، اور اس کے بعد بھی، یعنی آئندہ بھی جو فتح ہوگی رومیوں کو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگی، اس وقت بھی معاملہ اور کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھئی اس وقت معاملہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں تھا اب ہوگا، نہیں، بلکہ اس وقت بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا فرمایا، اور اب بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بھی جس کو فتح ملے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ملے گی۔ اور فرمایا کہ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، یفرح، خوش ہوں گے، المومنون، ایمان والے، کہ جس دن رومی جیت جائیں گے نا جی، تو اس دن ایمان والے بڑے خوش ہوں گے، ڈبل خوشی ہوگی۔ ایک تو خوشی ہوگی ایمان والوں کو اپنی فتح کی، اور دوسری جو ہے نا ان کو خوشی ہوگی رومیوں کی فتح کی۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، کہ اس دن مومنین خوش ہوں گے۔ کیوں خوش ہوں گے؟ اللہ کی مدد کی وجہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کر کے جنگ بدر میں فرشتے بھیج کر فتح مبین عطا فرمائی، اور فرمایا ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہی غالب رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ بتا دیا کہ یہ جو رومیوں کی فتح ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ کہ جو مومنوں کے ساتھ مدد ہے یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، ضرور آئے گی۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور ایمان والوں کے ساتھ اب بھی جو ہے اللہ کا وعدہ ہے، لیکن وعدہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ان کنتم مومنین وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر پکے مومن بن کے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غالب رکھیں گے۔ اور آج بھی اگر مومن اپنی اصلی حالت پہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مومن کے ساتھ ہے۔
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں یہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر وہ اس میں منہمک ہیں اور دنیا کی زندگی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنا سب کچھ اس دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں، اور آخرت سے بالکل غفلت میں ہیں، حالانکہ انہیں آخرت سے غفلت میں نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا تو چند دن کی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لہذا اس کے لیے ان کو تیاری کرنی چاہیے۔ فرمایا نا یعلمون، یہ لوگ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہری حالت کو، کہ یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور شان و شوکت اسی کو دیکھتے ہیں اور اسی پہ سارے فیصلے کرتے ہیں اور اسی کے اندر منہمک ہیں اور اسی کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج اگر کسی کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس زیادہ دولت ہے تو تقابل اسی کے ساتھ کریں گے۔ فرمایا وہم، اور وہ عن الآخرت، آخرت سے، ہم غافلون، غافل ہیں۔ یہ تاکید لگا کہ ہم ضمیر، کہ فرمایا کہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں، حالانکہ ان کو آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبہ کیا انہیں اور دعوت فکر دی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہیں اور دنیا کی زندگی اور اسی کی ٹیپ ٹاپ اس کو دیکھتے ہیں؟ تو فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام پیدا کیا ہے؟ یعنی وہ اپنے جی میں بیٹھ کر سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا بھی نظام بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اظہار حق کے لیے بنایا ہے، اپنے حق کو ظاہر کرنے کے لیے سارا کا سارا نظام بنایا ہے، اور یہ نظام جو بنایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل اور بے فائدہ نہیں بنایا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زندگی دی ہے تاکہ وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کرے اپنے اوپر بھی اور معاشرے میں بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک نظام ہے، یہ ایک تو اظہار حق کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی کاریگری اور اپنی وحدانیت کے اظہار کے لیے سارے نظام کو بنایا ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ایک مدت مقرر تک ہے، یہ لامحدود نہیں ہے بلکہ محدود ہے، ایک وقت آئے گا یہ ختم ہونے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اصل آخرت ہے، اور یہ لوگ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنے سے بالکل غافل ہیں، حالانکہ انہیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا اور وہاں احتساب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں خوب باز پرس کریں گے، پوچھیں گے، لیکن وہاں انسان پھر کیا جواب دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن رات کی تبدیلی میں یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، کہ عقل والے اس سے اللہ کی وحدانیت پہ استدلال کرتے ہیں۔ کون سے عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یا اللہ یہ آپ نے اس کو بے فائدہ نہیں بنا۔ تو یہاں بھی وہ دعوت فکر دی کہ وہ غور و فکر نہیں کر رہے، اپنے جی میں سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے فائدہ نہیں بنایا بلکہ اظہار حق کے لیے بنایا ہے، اس سے عبرت حاصل کریں۔ فرمایا نا اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا فی انفسہم، اپنے جی میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے اس کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مدت مقرر تک، یہ دوامی نہیں ہے، ختم ہوگا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ، لَكَافِرُونَ، البتہ انکار کرنے والے ہیں، کہ بہت سارے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں، یعنی قیامت کا ان کو یقین نہیں ہے، حالانکہ ان کو قیامت کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے لازماً، ضرور و ضرور، کہ اللہ کا سامنا کرنا پڑے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ نازعات ہے اس میں دونوں فریقوں کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ کا سامنا تو ضرور ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، دنیا کو ترجیح دی، تو فرمایا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہاں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، ساری دنیا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت میں نے جواب دینا ہے۔ اور اب وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔